Allah, show me the right path, oh Allah. Allah, show me the right path, oh Allah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہاؤ ٹو فیس پرابلمس پروگرام میں ہم ایک پرابلم لے کر، ایک پرابلم کا سلوشن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، انسان کو زندگی میں بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور یہ پرابلمس یا تو خود انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی عادتوں کی وجہ سے، یا لیک آف نالج کی وجہ سے، علم دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلمس کو وہ فیس کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ پاک سورہ شورى آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کی ہے کرتوت، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کی ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا اور قسمت کا گلہ ہے۔ تو ناظرین، بعض اوقات جو پرابلمس ہم فیس کرتے ہیں اس میں ہماری کہیں نہ کہیں ہماری عادتوں کی وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے یہ پرابلمس ہم کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ آج جو پرابلم ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے چلڈرن پرابلمس۔ جی ہاں ناظرین، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو ضد بہت کرتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو اچھی عادتیں نہیں اپناتے، کچھ بچے ایسے ہیں جو کھانا نہیں کھاتے، کچھ بچے ایسے ہیں جو پڑھائی نہیں کرتے۔ ایسی بہت ساری پرابلمس جو ہے ماں باپ کو فیس کرنی ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس سلسلے میں، اس پروگرام میں انشاءاللہ ان پرابلمس کے تعلق سے ہم ڈسکس کریں گے، کچھ سوالات کریں گے۔ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہے وہ حاجی توفیق غازی ہے، ماشاءاللہ ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ حاجی صاحب، آپ کو اس پروگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں۔ حاجی صاحب، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چلڈرن پرابلمس، اور اس میں بچوں کے جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے وہ ہے ضد کا، بچوں کا ضد کا معاملہ۔ تو سب سے پہلے تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ بچے ضد کیوں کرتے ہیں؟ اس تعلق سے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم ہر جگہ ہے نا جو الفاظ یوز کرتے ہیں وہ بچے ضد کرتے ہیں، جی، یہ یوز کرتے ہیں نا، صحیح، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بڑے بھی ضد کرتے ہیں۔ صحیح، گھر میں لیڈیز کو اگر کوئی کپڑا پسند آ گیا تو پھر وہ ضد ہے، وہ چاہیے ہی، صحیح، ہے نا۔ اب یہاں عمر کا کوئی قید نہیں ہے، صحیح، پسند آ گیا انہیں آ گیا، وہ ضد ہو جاتی ہے کہ یہ چاہیے۔ جی، جینٹس اگر ہے اس نے ٹھان لیا کوئی چیز، اب وہ ضد پہ اڑ جاتا ہے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ جی، خیر، لیکن پروگرام بچوں کا ہے، باتیں بچوں کو ہی کریں گے۔ جی، اکثر بچے ضد کرتے ہیں۔ اب یہ ضد کرتے کیوں ہیں؟ جی، تو ضد جو ہے نا وہ بچے بھی کرتے ہیں اور بڑے بھی کرتے ہیں۔ جی، یہ کہ بچے زیادہ ضد کرتے ہیں، صحیح، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کرتے ہیں۔ تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ضد کرنا کوئی
ایب نارمل چیز نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، سامانیہ ہے، نارمل چیز ہے۔ اگر بچے ضد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بچے ہم سے ضد نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ صحیح۔ لیکن کس حد تک ضد کو جو ہے وہ پوری کرنا چاہیے، کس حد تک ضد کو پوری نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر آ کے کنکلوژن ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ جی تو اگر بچہ ضد کر رہا ہے تو وہ ایک نارمل سی چیز ہے، وہ تو کرے گا۔ جی اب سوال یہ ہے کہ کرتا کیوں ہے؟ ہاں، بچہ ضد کیوں کرتا اگر ہم سائنٹیفک طریقے سے اس کو تھوڑا سی سوچیں نا، آپ دیکھیے بچہ جب پالنے میں ہوتا ہے نا تو وہ ضد نہیں کرتا ہے، ہے؟ جی جب وہ کرال کرتا ہے وہ ضد نہیں کرتا ہے۔ اب یہ جب لینگویج کو تھوڑا بہت سمجھنے لگتا ہے نا، جی یعنی وہ مم جی مما ایسا کچھ بولنے لگتا ہے، جب لینگویج سے وہ ٹچ میں آتا ہے نا، جی تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں فیملی کے بیچ ہوں، بہت سے لوگ ہیں، اور وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے ضد کرتا ہے، جی اپنی بات منوانے کے لیے ضد کرتا ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے اپنی لیے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ضد کرتا ہے، جی ایک اسپیس بنانے کے لیے وہ ضد کرتا ہے۔ جی اور جب پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، یہی پوزیشن میں جب وہ تھوڑا سی اور بڑا ہو جاتا ہے نا، جی اگر پھر ہم نے ہر ضد کو پورا کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ پیر پٹک پٹک کے، جی یا کچھ بچے ہیں جو سر پٹک کے جو ہے وہ ضد پوری کرواتے ہیں۔ جی تو اس میں ایک اسباب یہ بھی ہے کہ اگر ہم بچوں کی ضد ہر ضد کو پوری کرتے ہیں نا، جی تو پھر بچے سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ میں ایسا کروں گا نا تو میرے کو مل جائے گا۔ جی بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، جی ہمیں لگتا ہے کہ بچوں کو سمجھتا نہیں، جی لیکن بچے بڑے ہی سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنی ضد جو ہے وہ پوری کروا لیتے ہیں۔ اب ہم پہ ڈپینڈ ہے ہم کب تک جی اور کہاں تک ان کی ضد کو پورا کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ یعنی ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ ضد کرنا، جب ان کو چیزیں سمجھنے لگتی ہے وہ ضد کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب ان کی ہر ضد پوری کر جائے تو ضدی بن جاتے ہیں۔ جی صحیح ہے نا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ضد کروں گا تو میری ڈیمانڈ پوری ہوگی، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں روں گا، میں سر پٹکوں گا، میں پیر پٹکوں گا، میں کوئی بھی ایسی حرکت کروں گا تو میری ضد پوری ہوگی، جی اور پھر وہ اب ویسی ان کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر بچے ضدی بن جاتے ہیں۔ تو گویا ماں باپ کا کہیں نہ کہیں یہاں رول پلے ہوتا ہے بچوں کو ضدی بنانے میں۔ جی بالکل۔ تو اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا بچے کی ہر ضد پوری کرنی چاہیے؟ کون سی ضد پوری کرے، کون سی ضد پوری نہ کریں، وہ بھی تو ہے نا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا بڑی دعاؤں سے ملا ہے نا، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہت ارمان سے بچے ملے ہیں۔ اب دادا دادی جو ہے بچے کو بالکل پھول کی طرح رکھتے ہیں، تھوڑا سا بھی بچے نے رویا تو بالکل ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ بچہ کوئی چیز کی ضد کر رہا ہے، تو دادا دادی بولتے ہیں، فورس کرتے ہیں کہ بیٹا اس کو، میرے کو بچہ روئے گا مجھے چلے گا نہیں، نانا نانی بولے بچہ روئے گا مجھے چلے گا نہیں، اسی طرح باپ بھی بولتا ہے۔ تو اب ایسے جو بچے ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر جو ہے وہ گھر والے بھی پریشر کرتے ہیں کہ اس کی ساری ضد پوری کی جائے۔ تو سوال یہاں یہ ایک کوشچن ہے کہ بچے کی کیا ہر ضد پوری کرنی چاہیے؟ دیکھیے بچے کی ہر ضد پوری کریں گے تو بھی مسئلہ ہے، اچھا، اور ہر ضد نہیں پوری کریں گے تو بھی مسئلہ ہے۔ صحیح۔ میں پہلے یہ عرض کروں کہ اگر آپ بچے کی ہر ضد پوری کریں گے تو کیا ہوگا۔ جی جیسا آپ نے فرمایا کہ بچہ بڑے ہی دعاؤں سے ملا جی ہے نا، بڑی منتوں کا ہے، اور بہت دعاؤں کے بعد وہ ملا ہے، تو سب کا اٹریکشن ہوتا ہے ایک ہی لڑکا ہے۔ صحیح۔ اب اس کی ہر ضد اگر پوری کریں گے، جی جو وہ مانگے گا اسے دیں گے، تو ہم اسے جو اس کی اپ برنگنگ کر رہے ہیں نا، وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ بیٹے آپ کو زندگی میں کسی کا نو نہیں سننا ہے۔ تو جب وہ بڑا ہوگا تو اس نے کبھی نہیں سنا ہی نہیں ہوگا، جی اس نے جو مانگا ماں باپ نے دے دیا، دادا دادی نے دے دیا، نانا نانی نے دے دیا، جی تو نو سننے کی عادت اسے کبھی پڑی نہیں۔ صحیح۔ اب وہ جب مارکیٹ میں جائے گا، بزنس میں جائے گا، انڈسٹری میں جائے گا، تو وہ نو کو برداشت نہیں کر پائے گا، صحیح، تو اس کے لیے آزمائش ہو جائے گی، بچے کے لیے اور آزمائش ہو جائے آپ کے لیے بھی آزمائش ایسی ہو جائیں گی۔ جو والدین اپنے بچوں کی ہر ضد کو پورا کرتے ہیں نا، پھر بچے اتنے ضدی ہو جاتے ہیں
کہ پھر وہ اپنی ہر ضد کو پورا کروا ہی لیتے ہیں، صحیح، چاہے وہ جائز ہو وہ ناجائز چاہے ہو. جائز ہو چاہے ناجائز ہو. تو صحیح پھر اس میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. پھر ماں باپ کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دیجئے، دعا کر دیجئے، ہمارا بچہ ہمارا سنتا نہیں. تو یہ جو تربیت آپ نے کی ہے نا بچوں کی، جی لاڈ پیار میں جو بگاڑا ہے آپ نے، جی جی اب اس کا خامیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا. جی. تو یہ اس طریقے سے پھر بچے جو ہے وہ ضدی ہو جاتے ہیں. صحیح. اب اگر بچوں کی کوئی ضد پوری نہ کی جائے، جی. کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کی کوئی ضد پوری نہیں کرتے. بچے نے اگر ضد کرا تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی اگر اس نے ضد کرا اور ہم نے اگر پوری کر دی، اس نے مانگا ہم نے دے دی تو یہ بگڑ جائے گا. بگڑ جائے گا. تو یہ نہ بگڑے اس کے چکر میں کوئی ضد پوری نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں وہ بچہ اگر اپنے ماں باپ سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے کس سے گا؟ مانگے گا؟ وہ جو مانگ رہا ہے اسے جواب مل رہا ہے نہیں، صحیح. کیونکہ اس نے مانگ لیا نا. جی اب ماں باپ کے دماغ میں یہ کہ اگر میں نے پورا کر دیا تو یہ بگڑ جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس کو نہیں بول دیا گیا ہر چیز کے لیے تو وہ بچہ جو ہے نا سپریس ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، ایک دم اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ یار میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. میں نے 10 چیزیں مانگی، 10 بار میں نے ضد کی اس مہینے میں، جی. ایک بار بھی میری سنوائی نہیں ہے. تو تو بچہ جو ہے نا وہ اس کی جو فیلنگس ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کے چہرے بلینک ہوتے ہیں، جی ایکسپریشنز نہیں ہوتے چہرے پہ، مایوس ہوتے ہیں، ڈمی ہوتے ہیں بالکل. وہ ایسے بچے ہوتے ہیں. اس لیے کیونکہ جب وہ مانگتا ہے نا اسے ڈانٹ پڑتی ہے، وہ مانگتا ہے اسے ڈانٹ پڑتی ہے. اب وہ بچہ دب کے رہ جاتا ہے. تو بچے کی ہر ضد کو پورا کرنا یہ بھی غلط ہے، جی. اور بچے کی کوئی ضد پورا نہ کرنا یہ بھی غلط ہے. اچھا. اگر بچہ 10 ضد کر رہا ہے نا جی تو 7 باتیں آپ اپنی منوا لے جی اور 3 اس کی مان لے. جی. اچھا 3 بھی کون سی مانیں آپ؟ اس کی جو جائز ہے، جائز ہے، جو اس کو اس کو آپ نقصان نہ فلٹر پہنچائے. کر رہے ہیں، ہاں یعنی جو اس کی ہیبٹس کو خراب نہ کریں، ہیبٹ کو خراب نہ کرے، ہیلتھ جو کو خراب نہ جائز کرے. ہے ہیلتھ کو نہ خراب کرے. اس میں سے 3 چیزیں تو ایسی ہوگی. جی اب ضد ہم پوری نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ جی ہے نا، ماں باپ اگر ضد پوری نہیں کریں گے بچے کی تو کون کرے گا؟ اس میں بچے کو بھی ایک فیلنگ آتا ہے جی کہ میری سنی گئی، جی. ہے نا، میں نے جو کہا نا اس کو کچھ تو بھی ویٹیج ہے، صحیح اس فیملی میں میں بھی کچھ ہوں. صحیح. اور یہ سب چیزیں ایک بچے میں انبلڈ کرنا بہت ضروری ہے. جی. وہ بولنا سیکھے گا، وہ شیئر کرنا سیکھے گا، وہ مانگنا سیکھے گا، ہے نا. جی تو وہ جب ایسا بچہ جب کوئی انڈسٹری میں جائے گا جی تو اس کی شیئرنگ کی جو ہے، اگر اس سے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے تو اس میں وہ طاقت تو رہیں گی. جی. اب اگر بچے کو ہر بات پہ ڈانٹ کے جو ہے وہ دبا دیا گیا، وہ کہیں کچھ نہیں بولے گا، جی اپنی آواز کہیں نہیں اٹھائے گا، جی کیونکہ بچپن سے اس نے جو ہے وہ ڈانٹ سنی ہے. جی. تو بچے کی ہر ضد بھی پوری نہ کی جائے اور بچے کی کچھ ضدیں پوری کی جائے جی. تاکہ وہ بیلنس رہے. صحیح. اسلام کے اندر کیا ہے؟ جی اعتدال. جی. آپ اعتدال سے چلے صحیح. تو یہ ہر چیز ہر جگہ آئے گی. ماشاء اللہ. تو بچے کی وہ ضد پوری کی جائے جو بچے کے لیے جائز ہو، شریعت نے اس کو منع نہ کیا ہو، اور بچوں کی ہیبٹس خراب نہ ہو. جیسے موبائل کی بات ہم لے لیں، جیسے بچہ اگر بار بار موبائل کی ضد کر رہا ہے، اب ہم بچے کو موبائل اس لیے دے رہے ہیں کہ تو یار دے دو نا، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اب بچوں کو بچپن سے موبائل دے دینا یہ بھی بچوں کی ہیبٹس کو خراب کرتا ہے، اس کو ضدی بناتا ہے. پھر وہ اس کی عادت لگ جاتی ہے تو بار بار ڈیمانڈ کرے گا، پھر کیا کیا دیکھے گا، کیا جائز کیا ناجائز، اور کیا کیا سنے گا، تو اس کا مائنڈ بھی تو خراب ہوگا. تو ہر ضد پوری نہ کی جائے اور کچھ ضدیں جو جائز ہے وہ پوری کی جائے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے، والدین کرتے ہیں کہ بچے جب تک چھوٹے ہیں نا تب تک وہ سنتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچے تھوڑے بڑے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، 14 سال کے ہو گئے، یا تھوڑا 8 سال کے اوپر بچے تھوڑا جانے لگتے ہیں، تب بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے اب ماں باپ کو جو ہے نا اگنور کرنا شروع کرتے ہیں. بعض اوقات ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی ہر بات کو نہیں سنتے. پہلے سن رہے تھے، چھوٹے تھے جب تک سن رہے تھے، لیکن اب جیسے بڑے ہونے لگے تو بڑے ہونے کے بعد بچے نہیں سن رہے ہیں. کیسا اس کو ڈیل کریں اس مسئلے کو؟ دیکھیے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ بچے چھوٹے ہیں تو سنتے ہیں، جی بڑے ہیں تو نہیں سنتے. بڑے جب ہو جاتے ہیں تب وہ اتنا نہیں سنتے جتنا چھوٹے پن میں سنتے ہیں. تو پھر ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ جب وہ چھوٹے ہیں تبھی ان کی تربیت پہ دھیان دے دیے. صحیح.
دیکھیے میں آپ کو ایک رول سمجھاؤں کہ جب بچہ 0 سے 7 جی جب اس کی یہ ایج ہوتی ہے جی تب وہ گلی مٹی ہوتا ہے. صحیح. آپ جو بولو گے نا وہ بچہ لے لے گا، ان پٹ کر لے گا، مان لے گا بات. جی 8 سے 13 جی یہ جو ایج ہوتی ہے جی یہ ججمنٹل ہو جاتا ہے بچہ. جی والدین جو بولیں گے بچہ سنے گا جی لیکن جج کرے گا، صحیح ہے غلط ہے، ایسا بھی ہو سکتا تھا، بولے گا کچھ نہیں، لیکن وہاں پہ وہ جج کرنا شروع کر دے گا. جی ایف اینڈ بٹ آ جائے گا، مان لے گا آپ کی بات. تو معلوم پڑا کہ 0 to 13 آپ کو جو ان پٹ کرنا ہے آپ کر دو. صحیح. 13 سے 25 سال کی جو عمر ہوتی ہے جی وہ آپ سے کوشچن کرنا شروع کر دے گا. اب آپ کی بات کو بہت ایزیلی وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، سوالات زیادہ کرے کیونکہ گا. اس نے دنیا دیکھی ہے، اب وہ دنیا میں چلا گیا ہے، بکس اس نے پڑھی ہے، جی میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت کچھ اس نے سیکھ لیا ہے. اب وہ کوشچنس کرے گا. جی اب اگر آپ اس میں کچھ ان بلڈ کرنا چاہوں گے، کچھ پٹ اپ کرنا چاہوں گے نا، تو وہ آپ سے کوشچن کرے گا، بابا ایسا کیوں؟ جی پاپا آپ نے ایسا بولا تو یہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا. جی یہ سب باتیں پہلے نہیں تھی. جی لیکن جیسا جیسا بچہ 13+ ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کی ہر بات کو جو ہے وہ ان پٹ نہیں کرے گا، جی ہر بات کو وہ نہیں لے گا، جی ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب بچہ 0 to 13 ہوتا ہے تب جو سمجھانا ہے ہم اسے سمجھا دیں. اور سب سے اچھا جب بچہ 0 to 7 ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ وہ گیلی مٹی ہوتا ہے. اب اس گیلی مٹی سے آپ کو جو بنانا ہے آپ بنا لیجیے. اس گیلی مٹی سے اگر آپ نے سرائی بنا لی تو وہ تپتی ہوئی گرمی میں آپ کو ٹھنڈا پانی دے گا اور آپ کا جگر جو ہے وہ ٹھنڈا کرے گا. ماشاء اللہ. اسی گیلی مٹی سے، مٹی وہی ہے، جی اگر آپ نے اس سے بنا لی چلم، اب اس میں کولے بھرے جائیں گے، آگ سلگائے جائیں گی اور آپ کا جگر جلے گا. صحیح. تو جو پٹ اپ کرنا ہے 0 to 7 ہم کر دیں، اور اس کے بعد 8 to 13 اس میں ہم یہ کریں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے جی تو ہم اسے نماز کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں. صحیح. پھر بچوں کو ہم کوشش یہ کریں کہ ماحول ایسا دے جی جو دینی ماحول ہو، صحیح. جہاں پر ماں باپ کے حقوق سکھائے جاتے ہو. ماشاء اور اللہ. سب سے اچھا ماحول دعوت اسلامی کا ماحول ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اجتماعات میں کئی لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی کبھی اطاعت اتنی کی نہیں، جی. لیکن پتہ نہیں کوئی بات ایسی دل پہ چوٹ کر گئی جی. کہ گھر پہ گئے اور ماں باپ کے قدموں میں گر گئے. کیا بات. ہم نے بہت سے قصے ایسے سنے ہیں. جی تو بچوں کو اچھے ماحول سے اگر وابستہ کیا جائے، جی جی اگر یہ جو 0 to 13 کی ایج ہے جی اس میں اگر بچوں کو اچھے ماحول میں ہم ڈال دیے جی اور اگر ہم نے بچوں کی تربیت بہت اچھی کر دی جی تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہ ماحول میں آنے کے بعد جی بچے جو ہے وہ بڑے ہو کے نافرمانی کریں. صحیح. تو تربیت پہ ہم جو ہے وہ زور دے، تربیت پہ دھیان دے، جی تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ پرابلم سے ہم بچ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. بہت اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دی کہ ایکچوئل جو ٹائم ہے وہ تربیت کا وہ ہے 0 سے 13، اور جو بچے کی جو ایج ہوتی ہے بالغ ہونے کی، جو اسلامی اصولوں کے مطابق 12 سال سے شروع ہوتی ہے، 12 13. جی تو جیسے شرائط پائی جائے، بالغ ہونے سے پہلے اگر اس کی اچھی تربیت کر دی جائے تو پھر اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، اس کو اچھے ادب، اچھے اخلاق اور ماں باپ کی اطاعت وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آئے گی. جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر پر نقش کرنے کی طرح ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بچپن ہی میں بچوں کو اگر علم سکھا دیا جائے، علم دین سکھایا جائے، دینی تعلیمات دی جائے، اور یہ سکھائے گا کون؟ یہ والدین. اور اس کا حکم بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ 28 سورہ تحریم کی یہ آیت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ پاک کو ناپسند ہے. تو ناظرین،
بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ جو ایج ہے نا، یہ گولڈن ایج ہے بچوں کی، جو 12 سال سے پہلے اگر اچھی تربیت کر دی جائے، اچھا ماحول فراہم کر دیا جائے، اچھی صحبت بچوں کو دی جائے، تو بچے یہ بگڑنے سے بچ جاتے ہیں. ہماری جو شکایت ہے نا، بچے بڑے ہوتے ہیں تو سنتے نہیں ہیں، اس کی جو اصل وجہ بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی دینی تربیت نہیں کی. ہم نے ان کو جو ہے 0 سے لے کر ان کی جو 13 سال تک کی جو ایج ہے، اس میں جیسی اسلامی تربیت کرنی چاہیے تھی، جیسے اخلاق و آداب سکھانے چاہیے تھے، وہ ہم نے نہیں سکھائے. دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائیں. تو اچھے آداب سکھانے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے. ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا، عطیہ کہتے ہیں گفٹ کو، تو کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. تو ناظرین، اچھے ادب سکھانا، اخلاق سکھانا، اسلامی تربیت دینا بچوں کو، یہ بہت ضروری ہے. اور ابھی ہم یہ چھوڑ کر، یہ بات بول کر بچوں کو چھوڑ نہ دیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے. ابھی بچہ کر کے بچہ بالغ ہو جاتا ہے، پھر بچہ نافرمان ہو جاتا ہے، پھر ہم بولتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سنتا نہیں ہے. تو اس پرابلم کو اگر سولو کرنا ہے تو بچپن ہی سے جیسی بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ بولنا سکھائے، اس کو سنتیں سکھائیں، اس کو اسلامی تعلیمات دیں، اس کو آداب سکھائیں. اسلامی آداب اگر سکھائیں گے تو انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ نافرمانی سے بچ جائے گا. تو ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ نے کی اور بہت اچھا سلوشن دیا کہ بچوں کو جو ہے وہ بچپن ہی سے اچھی ان کی تربیت کر دی جائے. اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا اور اس کی جو ہے نا ہر غلطی کو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی بچے جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں. تو اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. بچوں کو اگر بچہ سمجھ کے چھوڑ دیں گے جی، تو بچے کی ہمت بڑھ جاتی ہے. صحیح. جیسا بہت سے گھرانے ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں کہ ہم کسی کے گھر گئے، ہم نے دیکھا بچہ کھیل رہا ہے، جی کھیلتے کھیلتے جو ہے نا وہ والد صاحب کے اوپر ہی چڑھ گیا جی اور مارنا شروع کر دیا. والد صاحب ہنس رہے، کچھ بول نہیں رہے. جی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ، 2 بچے کھیل رہے ہیں، بڑے والے نے چھوٹے کو کاٹ لیا، ہنس کے ٹال دیتے ہیں اس کو، جی اس کو کچھ بولتے نہیں. جی کبھی کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئے تو ابھی تو دستر لگا ہے، سب بیٹھے ہیں، بچہ جو ہے وہ آیا اور اس نے سب کھانا شروع کر دیا. تب بھی بچہ ہے، بچہ سمجھ کے اس کو یہ کر دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آج والد صاحب کے اوپر چڑھ کے والد صاحب کو آج تو ہلکے ہاتھوں سے مار رہا ہے، جی لیکن یہ بچے کو اگر نہیں روکا گیا نا تو بڑا ہو کے وہ پھر ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. جی ساروں بچوں کی میں یہ نہیں بات کر رہا، لیکن اگر بچوں کو ان کی غلطی کا احساس نہ کرایا جائے جی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بدتمیزی کی طرف بڑھتے ہیں. ان کا ایک مینٹلی یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کوئی غلط چیز تھوڑی ہے. ان کو روکا ہی نہیں گیا بچپن ان کو روکا ہی نہیں گیا، ان کو بتایا نہیں گیا کہ بیٹا یہ آپ یہ جو کر رہے ہو نا یہ بدتمیزی ہے. اور پھر وہ جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پڑوسی کے بچے کو مار کے آ گیا، یا پڑوسی کے بچے کی کوئی پینسل ربر گھر میں لے کے آ گیا. اب وہ لے کے آ گیا، وہ شکایت کرنے آیا، جی تو اپنے بچے کی سائڈ لینا، کچھ نہیں بولنا. اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی ہمت بڑھ گئی. اب جب وہ بڑا ہوگا تو باہر سے بڑی بڑی چیزیں اٹھا کے لائے گا. اسے معلوم ہے نا، اسے معلوم ہے کہ یار میرے جو والد ہے وہ مجھے بچا لیں گے. جی جی تو بڑی بڑی چیزیں لے کر آ جائیں گا، یار والد صاحب جائیں گے پولیس اسٹیشن، اپنا تو سب ہو جائے گا. تو ہمت اس سے بچوں کی بڑھ جاتی ہے. تو یہ چیزیں پھر آگے جا کے تکلیف دیتی ہے. صحیح. اگر بچے نے جھوٹ بولا اسے نہیں روکا گیا، بچے نے معاذ اللہ گالی دی اسے نہیں روکا گیا، بچہ جو ہے اس کی لگا رہا ہے اس کی لگا رہا ہے، تو یہ جتنی بھی جو عادتیں ہیں اگر ہم وقت پہ اس کا بریک نہیں لگائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہیں. جی 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 اور بالکل ایکسیڈنٹ ہوں گے اور اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا. ہاں، اور یہ بھی دیکھا سنا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ پاک کا نہ ہوا وہ آپ کا کیا ہوگا. جس کے دل میں اللہ پاک کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف نہیں ہے، تو اس کے دل میں ماں باپ کا خوف کہاں سے پیدا ہوگا. تو بچپن ہی سے بچوں کی عادتیں اگر ہم صحیح کرنے میں اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں
ہم اگر توجہ دیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اور بچہ بچہ کر کے اگنور کر دینا، یہ تو بہت خراب بات ہے. بچہ ہے بچہ ہے. ناظرین، یہاں ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، اور بڑے ہونے کے بعد پھر ان کے اندر جو بری عادتیں پیدا ہوتی ہے، تو بچپن ہی سے اس کو جو اگنور کیا جاتا ہے، بچہ ہے بچہ ہے، تو پھر وہ عادت اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ نکل جائے، لیکن نہیں نکل پاتی. جیسے لڑائی جھگڑے کرنا ہے، باہر بچوں سے مار کر آ رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، جو ہے کسی کی کوئی بھی چیز لے کے آ جا رہا ہے، تو بچپن ہی میں ہم بچہ بچہ کر کے بچے کی سائڈ لے رہے ہیں. لیکن جب وہ پختہ عادت ہو جائے گی نا، تو پھر اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں بچپن ہی سے بچوں کی عادتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک بات یہاں پر، ایک اور بات توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائے. اب جیسے بچے گھر میں آتے ہیں نا، تو بعض بچے جو چچا آئے، بڑے ابا آئے، کوئی بزرگ آئے، نہ سلام کرتے ہیں، نہ مسکرا کر بات کرتے ہیں. اب بچپن ہی سے جو ہے نا، اس کی طرف ماں باپ نے کبھی توجہ نہیں دیا. بیٹا بڑے ہیں، سلام کرو، ہاتھ چومو. دادی آئی ہے، نانی آئی ہے، کوئی گھر میں کوئی بڑا بزرگ آئے ہیں، تو جب اس طرف بچوں کی بچہ ہے کر کے اگنور کر دیں گے، تو پھر بڑا ہو کر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، کیونکہ بچپن ہی سے اس کو ادب نہیں سکھائے. تو ادب سکھانا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی غلطیوں پر اس کی تربیت کرنا یہ بھی ضروری ہے. لیکن بھائی صاحب، تربیت کے حوالے سے کیسی تربیت کی جائے؟ جیسے اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، تو والدین کا پھر تربیت کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو کس طرح اس کی اصلاح کی جائے؟ اس کی بھی کچھ مدنی پھول بیان کریں. دیکھیے رضوان بھائی، غلطی جہاں جہاں بچہ کرے نا، وہاں وہاں اسے بریک لگائے. جی. لیکن بریک لگانے کا انداز ہوتا ہے. صحیح. جھٹکے سے بریک لگائیں گے تو آپ کو بھی جھٹکا لگے گا. صحیح. آج نہیں تو آپ آگے اس کو بھگتو گے. تو جب بچہ غلطی کرے نا، جی، تو احسن انداز میں اسے سمجھائے. جی. ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ اسے چاٹا لگا دیا. اللہ اللہ. اب اسے چاٹا لگا دیا، اب ہوا یہ کہ مار پیٹ کی اس کے ساتھ میں، تو بچہ اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا مار کا. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے گھرانے ہوتے ہیں، بچے کو کتنا ہی مارو آپ، فرق نہیں اسے پڑتا. فرق ہی نہیں پڑتا. تو غلطی سے بھی یہ غلطی نہ کرے کہ بچوں کو مارے. جی. غلطی پہ بچوں کو اگر مارو گے تو بچہ ڈھیٹ بن جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں پہ جو وہ چلایا جاتا ہے، جی. غلطی کرے تو اتنی زور سے چلایا جاتا ہے، پہلے 2-4 بار تو وہ ڈر جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے ان کی تو عادت ہے. اب آپ کتنا بھی چلا کے اسے بولیں گے، اسے کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کا یوز ٹو ہو جاتا ہے. جہاں وہ غلطی کرے نا، جی. وہاں بڑی محبت سے اسے سمجھائیں. جی. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے، دیکھیے میں محبت کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ آپ بچوں کو اتنی محبت دے کہ جب وہ غلطی کرے نا، تو آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آ جانا وہی اس کے لیے کافی ہے. سپوز وہ بچے نے کوئی غلطی کی، جی، ہے نا، اور آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آ گئے، بچہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ پوچھے گا بابا جان کیا ہوا، پاپا کیا ہوا، آپ کا موڈ کیوں آف ہے، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی کیا؟ صحیح. خود آ کے پوچھے گا. کب؟ جب آپ بچوں کو محبت دو گے جی. اور آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار جیسے ہے وہ پہچان لے گا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. اب وہ جب آپ کے پاس آئے، جی. جیسا میں نے 2-4 باتیں اس کے پہلے عرض کی، جی. کہ دسترخوان لگا ہے، جی. مہمان آئے ہیں، جی. ہے نا، وہ کھانے پہ جو ہے وہ بچے جو پہلے، جی. اب آپ نے جب وہ آثار اسے بتا دیے نا، جی. بچہ پوچھے گا تو آپ اسے محبت سے سمجھائیں، بیٹا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، جی. یہ تہذیب نہیں ہے. جی. پہلے بڑوں نے، جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو پہلے بڑے شروع کرتے ہیں، صحیح. پھر ہم شروع کریں. تو محبت 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 سے اسے سمجھانا پڑے گا. جی. اگر وہ بازو والے کی کوئی چیز لے کے آتا ہے، جی. آپ نے آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار، اگر وہ جب پوچھے گا بیٹا یہ ہمارا کام ہے، کسی کی چیز ہم ہمارے گھر میں کیسے لا لیں گے، جی. ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، جاؤ جا کے واپس دے کر آؤ اور ان کو سوری بولو، جی. مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. جی. اس طریقے سے بچے کی تربیت کرنا ہے. دیکھیے اب کیا ہوا، سوال یہ تھا کہ غلطی کو ہم کیسے سدھاریں. جی. تو ہم غلطی بھی سدھار رہے ہیں، جی. مار بھی نہیں رہے ہیں، چلا بھی نہیں رہے ہیں، اور اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے. جی. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو سب کے سامنے جو ڈانٹ دیتے ہیں نا، یہ بچوں کو توڑ دیتا ہے. جیسی دیکھیے، اگر گھر کی فیملی کے سامنے اگر آپ نے ڈانٹ دیا، جی. تو وہ سمجھیں گے اپنے گھر کے لوگ ہیں.
ڈانٹنا اتنی زور سے جیسا ڈانٹنا چاہیے ویسا ڈانٹنا چاہیے. میں کہہ رہا تھا چلانا نہیں چاہیے, مارنا نہیں چاہیے, وہ اپنی جگہ ہوگی. لیکن اگر باہر کا کوئی فرد ہے اور اگر آپ نے اس کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی, ڈانٹ دیا اس کو, یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں اپنے بچے کو کتنا کنٹرول میں رکھتا ہوں, آپ نے اسے پورا توڑ کے رکھ دیا ہے. آپ کو دیکھے گا نہیں, وہ اندر سے پورا ٹوٹ چکا ہے. جی. اور یہ بار بار اگر اس کے ساتھ ہوا نا, تو جب وہ بڑا ہوگا نا تو کہیں وہ شیئرنگ نہیں کرے گا. صحیح. کہیں پر بھی کمپنی میں یا بزنس میں وہ کھڑے ہو کے اپنی بات نہیں رکھے گا, اسے ڈر رہے گا یار کوئی مجھے ڈانٹ نہ دے, کیونکہ بچپن سے اس نے وہی سنا ہے اور وہی لے کے وہ زندگی جو وہ جیتا ہے. جی. اندر سے وہ بچہ پورا ٹوٹ جاتا ہے. ہم ہمارے بچے کو ہمارے ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں, جی. اندر سے اسے کھوکھلا کر دیتا ہے. تو یہ غلطی کبھی نہ کرے کہ کسی کے سامنے ہم اپنے بچے کو ذلیل کریں. جی. یہ ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے. صحیح. بہت محبت سے, بہت پیار سے جی. ہم سمجھا سکتے ہیں نا, جیسا میں نے بتایا کہ بہت محبت سے سمجھا بھی دے, صرف ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پہ, اور سمجھ جائے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. صحیح. اتنا اٹیچمنٹ, اتنی بانڈنگ, اتنا پیار ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. تو بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹنا, ناظرین, یہ ایسا ہے جیسے اس کو ذلیل کر دینا ہے. اور بچہ جب ذلیل ہوتا ہے تو اب وہ اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ اب مجھے سب کے سامنے تو ذلیل کر دیا, تو اب جو ہے نا وہ اس کے دل میں آپ کی نفرت بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ سب کے سامنے بچے کی اصلاح نہ کریں, سب کے سامنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. اصلاح کریں تو اصلاح کا بھی ایک انداز ہے جو ہمیں شریعت نے طریقہ بتایا, جو اسلام نے طریقہ بتایا, کہ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کریں گے تو اللہ نے چاہا تو بچوں کے سمجھ میں آئے گی. اور بچے کے دل میں خوف خدا بھی ڈالنا بہت ضروری ہے. اگر بچہ کوئی ایسا غیر شرعی کام کر رہا ہے, جیسے بیان ہوا کہ اس نے کوئی پینسل چرا لی, کوئی سامان چرا لیا, کوئی غیر شرعی کام کیا, کسی کو مارا, کوئی بھی غلط حرکت کی, تو اب وہاں پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اگنور نہ کرے, بچے کی جو ہے وہ تربیت کرے, بچوں کو دل میں خوف ڈالے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا. بچپن ہی سے اللہ کا خوف بچے کے دل میں ڈالنا یہ بھی بہت ضروری ہے, تاکہ وہ اللہ کے خوف سے ان باتوں سے بچنے کی کوشش کرے. اچھا صاحب, یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی. ایک بات یہ بھی ہے کہ بچے جو ضدی بنتے ہیں یا بچے جو بگڑتے ہیں, تو یہ جو فیملی میں جو بچے ہوتے ہیں یا اسکول میں کالجز میں جو بچے ہوتے ہیں, ان کی صحبت, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ بچوں کو بگاڑنے میں یا بچے کی عادتیں خراب کرنے میں یا ضدی بنانے میں کہیں نہ کہیں رول پلے ہوتا ہے. صحبت کا تو بہت بڑا رول ہے نا. جی. 80% رول تو صحبت کا ہی ہے. جی. ایک فلسفر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے 4 دوست مجھے بتا دو کہ یہ فلاں میرے 4 دوست ہیں, تو میں آپ کا مستقبل بتا دوں گا. ایسا ان کا اسٹیٹمنٹ تھا. اچھا. کہ آپ فیوچر میں کیا کیا کرو گے, کیونکہ آپ جن کے ساتھ رہتے ہو نا, اگر 4 ایسے بندے ہیں جن کے ساتھ آپ رہتے ہو, جی, آپ 5ویں ویسے بننے والے ہو, کیونکہ آپ دن رات انہی کے ساتھ رہ رہے ہو. تو اس لیے صحبت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جی. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ منسلک ہو جائیے. وہاں نمازیں بھی ملیں گی, جماعت سے نماز کا شوق بھی ملے گا, روزے رکھنے کے جو ہے جذبے بھی ملیں گے, جی, ہے نا, اور ماں باپ کے حقوق کیا ہے وہ سب جاننے ملیں گے, قرآن شریف بھی آپ کا صحیح ہوگا. صحیح. تو ماحول جو ہے وہ بہت اثر رکھتا ہے. جی. اور اگر ماحول اچھا, اگر اچھی فیملی کا بھی اگر بچہ ہے, جی, اور اگر وہ اس کو سنگت غلط مل گئی, جی, اللہ نہ کرے, تو وہ بچہ کے بگڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور کوئی ایسی فیملی ہے جہاں پہ دین کی اتنی نالج نہیں ہے, ہے نا, فل وہ دنیا دار لوگ ہیں, لیکن اگر کوئی ایسے بچے کے ساتھ وہ مل گیا جو نمازوں کے لیے جاتا ہے, جی, ہے نا, تو اس بچے میں وہ عادتیں آنا شروع ہو جائیں گی. صحیح. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو صحبت ہے یہ کتنا اثر کرتی ہے. صحیح. جی, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات آپ نے توجہ دلائی کہ اگر اچھی صحبت بچے کو مل جائے تو وہ نمازی بھی بن سکتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے, ماں باپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے, میری جو بیٹی ہے, وہ بچے کن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے, ہاں, کن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے, اس کو باہر یا فیملی میں کس کی صحبت مل رہی ہے. اچھا, فیملی میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین اس کی ہر ضد پوری کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس تو گاڑی آ گئی, بہت جلدی گاڑی آ گئی, اس کے پاس تو بہت جلدی موبائل آ گیا, اس کے پاس تو سارے کھلونے آ گئے. اب وہ دیکھ کر اس کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے, اس کے ماں باپ تو اس کی ہر جو ضرورت کو پورا کر رہے ہیں, ہر ڈیمانڈ کو. میرے ماں باپ کو میں بولوں تو میرے ماں باپ تو منع کر دیتے ہیں. اب وہ تو سادہ ذہن ہے,
بچپن ہے اس کا، اس کو اتنی، اس کے اندر بھی اتنی میچورٹی نہیں ہے. تو اب وہ جو صحبت ہے اس بچے کی ہمارے بچے کو بگاڑ رہی ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگرچہ خاندان کا بچہ ہے، فیملی کا کوئی بچہ ہے، لیکن چونکہ اس کے ماں باپ نے اس کو بہت آزاد رکھا ہوا ہے، ہر ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں اس کی، تو کہیں اس کی یہ جو دیکھ کر، اس کی یہ ساری معاملات کو دیکھ کر ہمارے بچے کے اندر جو ہے عادتیں اس کی خراب نہ ہو جائے، یا وہ والدین کے تعلق سے اس کا ذہن ڈسٹرب نہ ہو جائے کہ میرے ماں باپ میری کوئی ضرورت کو پورا نہیں کرتے. جی. تو یہ اچھی صحبت بہت ضروری ہے. نمازی، ایسی صحبت بچوں کو ہم دیں جو نمازی ہو، دعوت اسلامی والا ہو، تاکہ بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کر وہ مدرسۃ المدینہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں اور اجتماعات میں جائیں. اور ناظرین ایک بات میں آپ کو بھی عرض کروں، آپ کو بھی دعوت دوں گا. ہر ایک کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ نیک بنے، میرا بچہ میرا فرما بردار بنے. اب یہ خواہش صرف کر لینا، یہ خواہش صرف ایک دل میں پیدا کر لینا، اس سے اس وقت تک اس کا رزلٹ نہیں ملے گا جب تک اس پر ہم کوشش نہ کریں. اگر بچے کو نیک بنانا ہے نا تو خود بھی نیک بننا پڑے گا. اگر بچے کو اسلامی اخلاق و آداب سکھانے ہیں تو آپ کو بھی تو اس کی نالج چاہیے نا کہ اسلامی اخلاق و آداب کیا ہے، کھانے پینے کی سنتیں کیا ہے، سونے کے آداب کیا ہے، مہمان آتے ہیں ان کے آداب کیا ہے، گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں. ہر جگہ الحمدللہ اسلام نے ہماری تربیت کی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں، تو اس کو خود بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین آپ سے میں گزارش کروں گا کہ جو اسلامی بھائی ہے، جو جینٹس ہیں، وہ جو اسلامی بھائیوں کے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں جائیں اور ساتھ میں اپنے بچے کو بھی لے کے جائیں. وہ بچہ کہ جو تھوڑا سمجھدار ہو، مسجدوں میں ایک دم چھوٹے ناز سمجھ بچوں کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. جو بچے تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں، 7 سال یا اس سے اوپر والے بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر تھوڑی سمجھداری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب ان بچوں کو آپ ہفتہ واری اجتماع میں خود بھی آئیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ خود بھی آئیں، ان کو لے کر آئیں. آپ دیکھیں آپ کے بچے میں حیرت انگیز طور پر آپ کو انقلاب نظر آئے گا. بعض اوقات آپ ایسی بھی دیکھنے کو ملا ہے والد سے زیادہ تقویٰ بچوں میں نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اچھا ایٹماسفیئر والد نے دے دیا، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دے دیا. آپ خود جو ہے وہ کہیں علم دین کی مجلس میں شرکت کریں تو بچوں کو شرکت کروائیں. آپ کوئی نعت خوانی میں جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ میں بچے کو، جو سمجھدار بچے ہیں ان کو لے کے جائیں تاکہ ان کے دلوں میں عشق رسول پیدا ہو، کہ عقائد مضبوط ہو. یہ بھی ہماری جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کے عقائد کو درست کرنا، یہ بھی والد کی ذمہ داری میں آتی ہے. اسی طرح اسلامی بہنیں، تو اسلامی بہنیں جو ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہفتہ واری اجتماع میں لے کے جائیں. وہ دعوت اسلامی کی جگہ جگہ اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں. پھر اگر آپ کے پاس ایسا، آپ کے شہر میں اگر دعوت اسلامی کا ماحول نہیں ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی آن لائن بھی تربیت کر رہی ہے. آپ آن لائن جو ہے وہ دعوت اسلامی سے اٹیچ ہو سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں FGN چینل لگا لیں. جی ہاں ناظرین، اگر آپ نے FGN چینل لگا لیا تو 24 گھنٹے الحمدللہ علم دین کے مدنی پھول آپ کو سننے کو ملیں گے، آپ کے بچوں کو سننے کو ملیں گے، اور بچے دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ بہت ساری باتیں سیکھیں گے، اسلامی اخلاق و آداب سیکھیں گے. تو ناظرین اگر واقعی اپنے آپ کو بچوں کو نیک بنانا ہے تو خود بھی نیک بنیں، خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنے گھر میں FGN چینل جو ہے وہ دن رات شروع رکھیں، اور خود بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں اور بچوں کو بھی وابستہ کریں. تو اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کو اور اپنے بچوں کی آخرت کو درست کرنے کی اللہ پاک سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ہمیشہ اپناتے رہیں، اور FGN چینل ضرور دیکھتے رہیں، بچوں کو بھی دکھاتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں ملے گی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.